پھر ہمارے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہمارا نفس اور ایک ہماری روح، ان کا آپس میں مقابلہ رہتا ہے۔ دیکھیے ہم سب ایسے ہیں الحمدللہ، ہم کو دین سے کچھ نہ کچھ عملی واسطہ ہے، لیکن ہم سے گناہ بھی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ یہ کون کراتا ہے؟ نفس۔ لیکن پھر شرمندگی بھی ہو جاتی ہے اور نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ کس کا معاملہ ہے؟ روح کا۔ تو یہ مقابلہ رہتا ہے۔ اور نفس کو تو ہم دن میں کئی بار دیتے ہیں اس کی غذا، صبح ناشتہ دیا، دوپہر کا کھانا دیا، پھر شام کو چائے دی، رات کو کھانا دیا، پھر بیچ میں پھل فروٹ جو بھی کچھ ہو وہ تو فراہم کرتے رہتے ہیں۔ لیکن روح کی جو غذائیں ہیں وہ یا تو دیتے ہی نہیں، یا دیتے ہیں جیسی دینی چاہیے ایسی۔ جسم کو ہم صرف اگر روکھا چاول دے دیں، سوکھا بغیر سالن کے، تو کام تو چل جائے گا، لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ اس میں مزہ نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جسمانی غذا کیا ہو، ذرا مزیدار، اس لیے سالن بھی اچھا پکاتے ہیں، ایک کے بجائے دو تین۔ اب جس کا جیسا مزاج ہو، ایک عام بیچارہ دیہاتی آدمی، عام غریب مزدور، وہ ہاک چاول پر کام، دال روٹی پہ کام چل، لیکن کوئی سیٹھ ہو، اچھے گھر کا ہو، اس کو ایک آدھ سالن بھی ہو، اس کا کام نہیں چلتا، اس کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ شاہانہ، رئیسانہ۔ تو ایسے ہی ایمان والے بندے دو طرح کے ہیں، ایک بس کام چلاؤ، بس پڑھ لی نماز، لیکن جیسی نماز ہونی چاہیے ایسی نہیں، وہ عادت کے طور پر۔ ایک ہے جن کا مزاج ایمانی اعتبار سے کیا ہو، شاہانہ، وہ اپنی طرف سے اچھی طرح نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بیچ میں ان کا دھیان ادھر ادھر چلا گیا، ان کو تسلی نہیں ہوتی، وہ بعض مرتبہ اس نماز کو دہراتے کیونکہ ان کا مزاج کیا ہے؟ ایمانی اعتبار سے شاہانہ، وہ روح کو خوب غذا فراہم کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے نماز پڑھ لی اوروں کے ساتھ، اور تو مطمئن ہو گئے، لیکن اس کو اندر سے اطمینان، کیونکہ اس کا ایمان کیا ہے؟ شاہانہ ایمان ہے، اس کو مزیدار نماز چاہیے، اس لیے وہ جو بیچ میں ادھر ادھر دھیان بٹ گیا اس کو تسلی نہیں۔ کبھی تو یہ نماز دوبارہ پڑھتا ہے اور کبھی اللہ سے رو رو کے معافی مانگتے، پروردگار مجھے جیسے نماز پڑھنی چاہیے تھی ایسی نہیں، ایسے تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، ہمارے اندر ایک جسم ہے اور ایک کیا ہے؟ روح ہے۔ اگر روح کو خوب غذائیں ملی جسم کو، لیکن روح کو نہیں ملی، تو پھر یہ روح جو ہے نفس کے سامنے جھک کر رہتی ہے، کچھ بھی کرا سکتا ہے نفس۔ اور اگر روح مضبوط ہو، اس کو کبھی نمازوں کی غذا مل رہی ہے، تلاوت کی، ذکر کی، دعا کی، تسبیح کی، اللہ کے تعلق کی، اللہ کے خوف کی، محبت کی، تو روح وہاں نفس کی زیادہ چلتی نہیں۔ اگر کبھی چلی بھی تو اس کا نفس ہی پھر خود ملامت کرنے لگتا ہے۔ کسی بڑے کے سامنے اگر کبھی بڑے کی کیا ہو گئی؟ نافرمانی، پھر یہ چھوٹا خود بخود اپنے آپ کو اندر ہی علم ہے کہ اس بڑے کے سامنے مجھ سے بیعت بھی ہوگی، نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر نفس بڑا ہے تو وہ تو اپنی چلائے گا، اور روح مضبوط ہے، نفس کمزور ہے، تو اسی لیے نفس کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ ایک ہے نفس امارہ، وہ جو آوارہ لڑکے ہوتے ہیں، اس کا نفس، ان کا نفس کیا ہوتا ہے اس وقت؟ امارہ، ہر وقت برائی، کبھی بد نگاہی، کبھی گندے تعلق، ایک ایک لڑکے کے ساتھ کا پتہ نہیں کتنے جگہوں پر تعلق ہوتا ہے، موبائل میں کچھ بھی دیکھ لیا، ان کو کوئی پرواہ، ان کا نفس کیا ہے؟ امارہ۔ اور کچھ ایسے ہیں جن کا نفس لوامہ، یعنی غلطی ہو جاتی ہے لیکن اندر ہی اندر اپنے آپ کو کیا کرنے لگتے ہیں؟ ارے یار مجھ سے یہ کیا ہو گیا، افسوس۔ یہ نفس کی ملامت ہوتی ہے تو یہ اس کو قبول کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، پھر باز آ جاتا ہے، پھر کبھی ہو گیا، پھر اندر ہی اندر سے ملامت۔ جب بندہ اس طرح نفس کی ملامت کو سنتا رہا اور توبہ و استغفار کرتا رہا، پھر ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے اس کا نفس کیا بن جاتا ہے؟ مطمئنہ۔ مطمئنہ کا مطلب یہ کیا ہے کہ اس کے لیے شریعت کیا بن گئی؟ اب طبیعت، اس کو اب نماز کے بغیر اطمینان، نماز کی حالت میں اطمینان، روزے سے اطمینان، صدقات سے اطمینان،
گناہوں سے بچنے میں اطمینان، کسی کو فائدہ پہنچانے میں اطمینان وغیرہ وغیرہ، نفس مطمئن. اور اس نفس مطمئنہ کے لیے پھر بشارت ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت کے جو حالات ہیں، دین پر چلنا شروع میں تو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. ہمارا نفس ہے یہ ساتھ لگا ہوا ہے، شروع میں زیادہ مشکلات، بعد میں کم، لیکن رہے گا معاملہ، ہے نا. کسی نے ایک اچھا شعر کہا ہے کہ نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو، نچت کر سکے، اس سے مقابلہ ہے تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. یعنی اس کے سامنے ہتھیار مت ڈالو. نفس کے سامنے کیا مطلب ہتھیار؟ یار میں نے بہت کوشش کی میں بد نگاہی سے بچوں لیکن نہیں بچ پاتا، چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، یہ ہتھیار ڈال دو. نہیں کچھ ہوگی غلطی، میں اللہ معافی چاہتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا. پھر ہفتے کے بعد پھر یا اللہ معافی، یا اللہ معافی، غلطی ہو گئی. پھر ایک ہفتے یا اللہ معافی. جب تک معافی مانگتا رہے گا اس کا مطلب اس نے ہتھیار نفس کے سامنے نہیں ڈالا. نچت کر سکے نفس، یعنی اصل تو اس کو چت کر، جب تو پہلوانوں کا مقابلہ ہوتا ہے تو جیت اور ہار کا فیصلہ ہوتا ہے. جب ایک کو چت کر لیا اور اس کے سینے پہ چڑھ کر بیٹھ گیا، اس کا مطلب اس نے اب مان لی ہار. جیسے آج کس نے مانی ہار، آیا نا اخبار میں، ٹرمپ نے شاید آج ہار مان لی اس کے مقابلے میں، ہے نا. تو ایسے ہی وہ تو کچھ مقابلہ نہیں. ایک میرے پاس کھلاڑی آئے، مولانا سجاد صاحب نامد برکاتہم تھے، تو ان سے ملنے کے لیے کھلاڑیوں کی ٹیم آئی. تو مولانا اندر تھے، جب تک وہ بیٹھے تو میں نے ان کو یہ سمجھ، میں نے کہا تمہارا کام ہی تو جیتنے کی بھرپور کوشش. میں نے کہا اگر تم نے دنیا کے ہر میدان میں جیتا لیکن نفس کے مقابلے میں تم ہارے تو تمہاری جیت کسی کام کی. اصل جیت تو ہاں، تو نچت کر سکے نفس، یعنی اصل تو اس کو چت کرنا ہے. ایسا چت کرو اس کو، یہ گناہ کے بارے میں کبھی سوچے بھی. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا، نچت کر سکے نفس پہ کہ تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے. اس کے سامنے ہتھیار مت ڈالو کہ یار میں نے بہت کیا کریں، چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو پھوڑ دو، یہاں نہیں. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، اس سے مقابلہ جو ہے کب؟ پوری بڑھاپے میں بھی یہ نفس کچھ گڑبڑ کی طرف مائل کر سکتا ہے. کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے. یعنی کشتی میں کیا ہوتا ہے، کبھی ایک دوسرے کو گراتا ہے پھر وہ سنبھلتا ہے نا. ہار کب مانی جاتی ہے؟ جب آدمی ہتھیار چھوڑ دے. جب تک نفس کا مقابلہ کرتا رہے گا اس کا مطلب اس کی ہار. اگر نفس کا مقابلہ کرتے کرتے مارا بھی گیا، جو مقابلہ کرتے کرتے مارا گیا اس کو ہارا ہوا نہیں کہیں گے، یعنی اس کو مارا ہوا بھی کہنا کی اجازت نہیں ہے. یہ نہیں، یہ تو بڑا دشمن ہے. ان عدوک ما بین جنبیک، تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اگر دنیا کے سارے دشمنوں کو تم نے ہرایا لیکن اس کو نہیں ہرا سکے تو سارے دشمنوں کا ہرانا تمہیں بچا نہیں سکے گا آخرت میں. اور اگر اتنے کمزور ہو کسی دشمن کے مقابلے تمہاری جیت نہ ہو سکی، لیکن اندر والے دشمن کو تم نے ہرا کے چھوڑ دیا تو انشاءاللہ جیت. تو ارادہ کرو گے انشاءاللہ. یہ جو ہمارا نفس ہے وہ تو گاڑی کی بات وہیں رہ گئی ہے نا، اس پہ آئی تھی، میں نے کہا باڑی، تو اس میں بہت سارے پرزے ہیں، لیکن وہ اللہ نے ایسے اور اتنے قیمتی پرزے ہیں ہم نے کبھی غور کیا ہی نہیں. اتنا اللہ اکبر اللہ اکبر. ارے ڈاکٹروں تم پڑھو نا اسی نیت سے، کسی ایک عضو کو پڑھو، دل کو پڑھو، گردوں کو پڑھو، کان کو پڑھو، آنکھ کو پڑھو، دماغ کو پڑھو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے. تو اس میں بھی بہت سارے پرزے ہیں لیکن وہ سب خود بخود چل رہے ہیں. ہمارے کنٹرول میں اللہ نے کتنے پرزے دیے؟ چند پرزے. آنکھ، زبان، کان، ہاتھ، پیر، یہ چند پرزے ہیں. یہ قابو میں آ گئے تو پورا نفس ہے نا. وہاں اگر کوئی پرزہ کنٹرول سے باہر گیا تو گاڑی کو بھی خطرہ اور زیادہ سے زیادہ کیا ہے، حادثہ ہو جائے گا خدا نہ خواستہ.
زخمی ہو جائیں گے یا مر جائیں گے. لیکن اگر یہاں حادثہ ہو گیا اور ہوتا رہا تو اس کا انجام اللہ بچائے کبھی جہنم کا.